ریڈیو پاکستان صبح پاکستان کے سلسلے عکس برعکس میں سفارش کے موضوع پر خصوصی ڈرامائی فیچر سنیے۔ تحریر اقبال عمر، صداکار عروج علی، فروخ شبیر، عاصم بخاری، عذرا بٹ اور خورشید علی۔ پروڈیوسر سیدہ نغمانہ عدیل۔ کیا بات ہے صابرہ، تم کیوں منہ پھلائے بیٹھی ہو؟ کچھ نہیں، میں جس چکی میں پیس رہی ہوں نا، پیسنے دو مجھے، تمہیں اس سے کیا؟ اللہ خیر کرے۔ کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے، بات تو وہی پرانی ہے، لیکن مجھ پر اس کا اثر نہیں ہوگا، یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ ہاں یہی کہنا چاہتی ہوں۔ تم کیا سمجھتی ہو، مجھے اپنے بیٹے کی بے روزگاری کا دکھ نہیں ہے؟ مجھے فکر نہیں ہے اس کے فیوچر کی؟ اگر تمہیں اس کے فیوچر کی فکر ہوتی تو تم اس کے لیے کچھ تو کرتے نا، کچھ کرتے کیوں نہیں ہو اس کے لیے؟ کیا کروں اس کے؟ کیا کروں اس کے لیے ہیں؟ اپنے کسی شاگرد سے اس کی نوکری کے لیے سفارش کیوں نہیں کرتے؟ یہ تم کیسی باتیں کر، میں اور اس کی نوکری کے لیے سفارش کروں؟ ہاں، سفارش کے لیے کہا میں نے، گالی دینے کو تو نہیں کہا۔ میرے نزدیک سفارش سے بڑی کوئی گالی نہیں ہے۔ سفارش اور گالی؟ گالی نہیں تو اور کیا ہے؟ جس نے اپنے ٹیچنگ کیریئر میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ہر کام میرٹ پر کرنے کی تعلیم دی ہو، اور تم چاہتی ہو کہ میں اپنے کہے کی خود ہی نفی کر دوں؟ نہیں، ایسا مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ میں نے اس کے لیے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اچھی تعلیم دی، اخلاقیات سمجھائے، اور ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس تعلیم کا کیا فائدہ جس سے نوکری نہ ملے؟ رہ گئی اخلاقیات تو اس سے بندے کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ انسان دنیا میں صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہی نہیں آیا، یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ خود سوچو، اگر وجاہت کی اچھی نوکری نہیں ہوگی نا تو اسے اچھا رشتہ کیسے ملے گا؟ کون ایک بے روزگار کو اپنی بیٹی دے گا؟ کچھ چیزوں کو وقت پر بھی چھوڑ دینا چاہیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاتھ پیر ہلانے پڑتے ہیں، پھر جا کر کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ ہمارے پاس الادین کا چراغ نہیں ہے کہ جس کو رگڑنے سے سب کچھ خود بخود ہو جائے۔ پتہ نہیں کہاں سے پھر فرا کر آتا ہوں، اگر مہربانی کرو کچھ کھانے کو دے دو تو۔ بس کھانے کی فکر رہتی، لاتی ہوں ابھی جا کر۔ اور ہاں، جو کچھ کہا ہے نا میں نے اس پر غور بھی کریں۔ کیا سوچ رہے ہو وجاہت؟ شیلا، میں سوچ رہا ہوں کہ کب میری نوکری لگے گی، کب میں امی ابو کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، آخر وہ لوگ کب تک مجھے گھر بٹھائے رکھیں؟ ظاہر ہے ان کی مجبوری میں سمجھتا ہوں۔ ارے یہ تو ڈی جی صاحب کی گاڑی لگ رہی ہے، جہاں تم نے نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا۔ ہاں لگتے تو وہی ہیں، لیکن یہ ہمارے محلے میں کہاں سے آ گئے ہیں؟ ارے لگتا ہے یہاں ان کا کوئی ملنے والا ہے۔ ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے۔ ارے وہ تو تمہارے گھر کے آگے رکے ہیں۔ اوہ، مجھے لگتا ہے تمہارے گھر ہی جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے گھر کیسے آ گئے؟ میں تو ان کو نہیں جانتا۔ ارے بے وقوف، یہاں کھڑے اندازے ہی لگاتے رہو گے، جا کر دیکھو۔ ہاں بالکل تم ٹھیک کہتی ہو۔ مجھے لگتا ہے آج تمہاری نوکری پکی ہو گئی۔ اللہ کرے تمہارے منہ میں گھی شکر، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ سر میری لاسٹ ویک ہی ادھر پوسٹنگ ہوئی ہے، اور جب مجھے پتا چلا کہ آپ ادھر ہی رہتے ہیں تو آپ کو سلام کرنے چلا آیا۔ یہ تو بیٹا تم نے بہت ہی اچھا صابرہ، پہچانا تم نے اسے؟ میں نے نہیں پہچانا۔ ارے یہ اسران ہے، میرا شاگرد، ہمیشہ کلاس میں فرسٹ ہوتا، پھر اس نے مقابلے کا امتحان کیا اور دیکھ لو آج بہت بڑا افسر۔ ماشاءاللہ۔ ماسٹر جی وجاہت نظر نہیں آ رہا، کیا کہیں جاب وغیرہ کر لی ہے؟ جاب اس بد نصیب قسمت میں بلا کہاں۔ کیا مطلب ہے ماں جی؟ اچھا خاصا پڑھا دیا، نوکری کے لیے دھکے کھا کر اس بیچارے کی ٹانگیں سوکھ گئی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ ارے لو، وجاہت بھی آ گیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟
کہاں کہاں اپلائی کیا ہے جاب کے لیے؟ میں نے تو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں سر اپلائی کیا ہوا ہے. گڈ. اس سے اچھی بات اور بھلا کیا ہو سکتی. بیٹا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، میرے بیٹے کو نوکری دے دو. ابرا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اوہو، میں نے کیا غلط کہہ دیا؟ اگر وہ میرٹ پر آیا تو اسے نوکری مل جائے. تم ارسلان کو غلط کام کرنے کو کیوں کہہ رہی ہو؟ ماسٹر جی آپ پلیز غصہ نہ کریں، مجھے آپ کے پڑھائے ہوئے تمام اصول. میں تو اس سے ذرا فیور ہی مانگ رہی ہوں نا. تمہاری اپنے بیٹے کے لیے مانگی ہوئی فیور کسی اور کے بیٹے کی حق تلفی کا باعث بن سکتی. واہ، یہ پہلا باپ دیکھا ہے میں نے جو اپنے بیٹے کی ترقی نہیں چاہتا. امی آپ چپ کریں، کیا سوچیں گے سر؟ ہاں تو اسے بھی پتا چلنا چاہیے نا کہ بے روزگار بیٹا گھر بیٹھا ہے اور انہیں صرف اپنے اصولوں کی فکر ہے. ارسلان، تم کوئی ایسا کام نہیں کرو گے. تمہیں وہ شعر یاد ہے نا جو میں اکثر پوری کلاس کو پڑھایا کرتا تھا؟ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر دندوں میں ہے. یہ میں کیسے بھول سکتا ہوں ماں؟ ان شعروں کو چھوڑو اور بیٹے کے لیے کچھ کرو. ماں جی یہ میرا کارڈ رکھ لیں اور کل وجاہت کو میرے پاس. اچھا ٹھیک ہے بیٹا، بڑی مہربانی، اللہ تمہیں خوشی دے. سنان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ماسٹر جی میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں فکر کرتے؟ بیٹا یہ کیک کھاؤ، بڑی محبت سے میں نے تمہارے لیے منگوایا. جی میں لیتا ہوں. یہ لو نا. امی، ڈی جی صاحب تو بہت ہی اچھے ہیں. میں جو ہی ان کے آفس میں گیا انہوں نے فوراً مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیا. اچھا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. پھر کہنے لگے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں تمہارے ابو کی وجہ سے ہوں. ان کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں. بیٹا احسانوں کا حق بھی کوئی ہی ادا کرتا ہے. تم بھی تو کچھ بولو نا. کیا بولوں؟ لگتا ہے تمہیں اپنے بیٹے کی نوکری کی خوشی نہیں ہوئی. ہاں نہیں ہوئی. ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارسلان، یہ تم نے اچھا نہیں کیا. چلو میرے ساتھ. لیکن ابو، لیکن کیوں؟ اس سے یہ پوچھنا کہ تمہیں نوکری دے کر اپنے منصب سے اتنی بڑی غداری کیوں کی ہے اس نے. آئے ہائے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر اس بیچارے نے... تم چپ کرو. چلو میرے ساتھ. میں کہتا ہوں چلو. لیکن ابو. چلو. ماسٹر جی آپ اور یہاں آیا ہے، بیٹھے. میں یہاں تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں آیا. وجاہت کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں سر. ارسلان، میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ نوکری اس کے اصل حقدار کو دینا. بولو، یہی کہا تھا نا میں نے؟ جی یہی کہا تھا آپ نے. تو یہ پھر نوکری تم نے وجاہت کو کیوں دی؟ آپ پلیز تمام لوگ ذرا باہر جائیں. نہیں، کوئی باہر نہیں جائے گا. سب یہیں رکو. ماسٹر جی میں نے وہی کیا ہے جو آپ نے کہا. تم جھوٹ بولتے ہو. اگر تم نے میرٹ کو سامنے رکھا ہوتا تو یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا. یہ لیٹر صحیح ہاتھوں میں ہے. تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. تم نے میرے احسانوں کا بدلہ چکانے کے لیے میرے بیٹے کو نوکری دی ہے. یہ نوکری تو کیا میں اپنی زندگی دے کر بھی آپ کے احسان نہیں اتار سکتا. آپ مجھ پر یقین رکھیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے میرا سر آپ کے آگے جھکے. تو پھر جاب اسے کیسے ملی؟ اسے پڑھیں، یہ تمام کینڈیڈیٹ ریزلٹ شیٹ ہے. آپ خود پڑھ لیں کہ اس میں ٹیسٹ میں سب سے زیادہ مارکس کس نے لیے ہیں. وجاہت رشید. تو کیا میرے بیٹے نے یہ جاب میرٹ پہ آگے کی ہے؟ جی ماسٹر جی، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وجاہت آپ کا بیٹا ہے، پھر بھلا یہ نالائق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ ارسلان بیٹا،
میں نے پتہ نہیں تمہیں کیا کچھ کہہ دیا. آپ کا ڈانٹنا مجھے کبھی برا نہیں لگا، کیونکہ آج اس ڈانٹ کی وجہ سے ہی تو میں یہاں پہنچا ہوں. میرے اللہ تیرے شکر ہے. ابو اب تو آپ مجھ سے راضی ہیں نا؟ وجاہت مجھے تم پر فخر ہے. اور مجھ پر؟ تم پر بھی بہت فخر ہے. ابھی آپ صبح پاکستان کے سلسلے عکس برعکس میں سفارش کے موضوع پر خصوصی ڈرامائی فیچر سن رہے تھے. تحریر اقبال عمر، صداکار عروج علی، فروخ شبیر، عاصم بخاری، عذرا بٹ اور خورشید علی. پروڈیوسر سیدہ نغمانہ عدیل. اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی.